السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ نہ قریب جائیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تم ڈرتے ہو عیلتاً غربت سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، پس ان قریب بہت جلدی غنی کر دے گا تم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ مشرکین کو یہ بات بتا دو کہ آئندہ یہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکیں گے، یہاں اپنی وہ جو ان کی سنگین قسم کی حرکات ہیں، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ننگے ہو کے طواف کرنا، یہ سب کچھ اب ختم ہے۔ یعنی مشرکین کو یہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ اب یہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے، ان کو اس بات میں تنبیہاً کہا گیا ہے کہ مشرک نجس ہیں۔ نجس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں ناپاک ہیں، کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں تو دھونا پڑ جائے گا، نہیں، جسمانی طور پر یہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ عقیدے کے لحاظ سے ناپاک ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نجس ہیں اور یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔ مسجد حرام اس مسجد کو کہا جاتا ہے جو بیت اللہ کے ارد گرد ساری جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو اس چیز کی بڑی امید تھی اور بات بھی ایسے ہی تھی کہ مکہ کی تجارت اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی، کیونکہ یہاں دور دراز سے لوگ آتے تھے اور اپنے بازار لگاتے تھے، اپنا سامان بیچتے اور یہاں کا خرید کے لے جایا کرتے تھے۔ مکہ کا کاروبار ہی تجارت ہے، کیونکہ یہ بنجر علاقہ تھا، اس وقت تو بالکل بنجر تھا، یہاں کوئی چیز کھیتی باڑی وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جب ان کے آنے پر پابندی لگائی تو ساتھ ہی مسلمانوں کو تسکین دلا دی کہ اگر تم غربت سے ڈرتے ہو، عیلتاً غربت سے، تنگ دستی سے، مفلسی سے ڈرتے ہو، تو اس بات کا خوف نہ رکھو، اللہ تم سب کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا۔ یعنی جتنا وہ تمہیں مال و دولت دینا چاہے گا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ تم سب کو دے دے گا۔ اللہ نے پھر اپنا یہ وعدہ پورا کیا اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے معیشت کے سارے میدان کو خود سنبھال لیا۔ یہ صرف مکہ میں نہیں، پوری دنیا پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اس وقت کے جو واقعات تاریخ میں لکھے گئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات بھی بہت پریشان کن ہو گئے تھے کہ یہاں کی تجارت، کاروبار، ہر چیز ختم ہو گئی تھی۔ لیکن پھر جب مسلمانوں نے خود اپنے ملک کو سنبھالا اور یہاں کاروبار اور تجارت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی مسلمانوں کو خود کفیل کر دیا۔ یعنی اس کی ایک بہت بڑی صورت یہ بھی ہے کہ تقریباً جتنی بھی معدنیات ہیں یہ اسلامی ملکوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملکوں کو مالا مال کیا ہوا ہے ان ساری قسم کی دولتوں سے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ وہی مکہ تھا جہاں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہاں مشرکین آنے سے رک جائیں گے تو اس کی تجارت تباہ ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چند سال پہلے تک 40-50 لاکھ تک افراد یہاں حج کے لیے آتے تھے، اور اگر عمرے والوں کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 1 کروڑ سے زائد کا اندازہ ہے جو پورے سال میں لوگ آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ تو ان سب کی خوراک اللہ تعالیٰ نے وہاں اس طرح سے پوری کی ہوئی ہے، اگرچہ لوگ خود خریدتے ہیں لیکن وہاں کبھی قلت نہیں آئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص کھانا لینے کے لیے جائے تو وہاں اس لیے کھانا نہ میسر آئے
کہ آج سبزی نہیں ملی، آج فلاں چیز مارکیٹ میں نہیں تھی، وہ افراد زیادہ آ گئے اور مارکیٹ میں چیز ختم ہو گئی، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ بالکل پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں یعنی اس سے پہلے مسجد کے احترام کی بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ بات کہہ دی کہ تم لوگ جو مشرک ہیں ان کو مسجد آباد کرنے والے نہ سمجھو، بلکہ مساجد کی آبادی ذکر و اذکار سے ہوتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہمیں کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی شخص مسجد کو اپنی ملکیت نہ سمجھے اور کسی کو آنے سے نہ روکے۔ یہاں صرف وہ لوگ روکے جائیں گے جو عقیدتاً غلط ہیں، یعنی مشرک، کافر یا کسی دوسرے مذہب کے لوگ یہ مسجد کے اندر نہیں آئیں گے اور یہاں کاروبار یا کوئی اس طرح کی کوئی سرگرمی نہیں دکھائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور وہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین سمجھتے ہیں دین حق کو، من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ان لوگوں میں سے، یعنی یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنے والے، دین اسلام کو اپنا مذہب نہ بنانے والے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ میں سے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ دے دیں جزیہ، ٹیکس، اپنے ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہونے والے ہوں، رسوا ہونے والے ہوں۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ لڑو، یعنی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور یعنی اس سے پہلے پچھلی آیت میں مشرکین کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور یہ کافرین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، ان کی حرمت کو یہ نہیں سمجھتے۔ یہاں ہمیں ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حلال اور حرام کا مکمل ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری تفصیل احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کی حرمت مختصراً بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ولا یدینون دین الحق، یعنی صرف حلال حرام کی تمیز کر کے انسان مکمل مسلمان نہیں بنتا، بلکہ اس کو پورے دین کو اپنانا ضروری ہے۔ اور یہاں اہل کتاب کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو بھی کما حقہ نہیں مانا، یعنی یہودی اور عیسائی کہلانے والے یہ اپنے مذہب کے بھی پابند نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کی پابندی بھی نہیں کی اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے ساتھ لڑو، کب تک؟ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ یا تو، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے اور وہ مسلمانوں کے ملک کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، وہاں سے وہ نکلتے بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ ذمی بن کر رہیں، جن کو ہم اقلیت کہتے ہیں، یعنی اقلیت بن کے رہیں، اور جب یہ اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کریں گے تو پھر اپنی حفاظت اور اپنی بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈالیں گے۔ حکومت پھر ان کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان سے ٹیکس لے گی، یعنی جس طرح یہ ذمی لوگ، ظاہر ہے کہ یہ ملک ہی کی سڑکوں کو اور باقی تمام جو رفاہ عامہ کے لیے چیزیں بنائی گئی ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر حکومت ان سے ٹیکس لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ مجوسیوں سے بھی ٹیکس لیا۔ مجوسی یعنی اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم لوگ
جو مسلمانوں کی حکومت کے اندر رہتے ہیں، ان کے ملک میں رہتے ہیں، اور حکومت ان کی حفاظت کی اور ان کی جو رفاہ عامہ کے طور پر ان کی ضروریات ہیں ان کی ذمہ دار بنتی ہے، تو پھر ان سے ٹیکس لے۔ اگر ان سے ٹیکس لیتی ہے لیکن ان کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، تو پھر حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس نہ لے یا لیا ہوا واپس کر دے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے اور آپ کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں یعنی صحابہ کرام کے دور سے یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام جن علاقوں کو فتح کرتے تھے تو ان میں جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ ہو جاتے تھے، جو مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن وہ اس حکومت کے ماتحت رہنا چاہتے تھے اور وہ حکومت کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کا وعدہ کر لیتے تھے، تو پھر ایسے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا۔ اگر کسی صورت میں وہ ان کی ضروریات کو پورا نہ کر سکتے تو پھر ان کا ٹیکس جو تھا نا وہ واپس کر دیتے تھے۔ جیسے یعنی جب مسلمانوں نے شام کے علاقوں کو فتح کیا ہے تو اس وقت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہاں کے یہ سپہ سالار تھے، انہوں نے وہاں کے رومیوں سے ٹیکس اکٹھا کیا اور یہ کئی لاکھ کی رقم تھی، لیکن جب ان کو کسی وجہ سے وہاں سے جانا پڑا تو انہوں نے رومیوں کو واپس بلا کر ان کا سارا ٹیکس واپس کر دیا کہ اب میں جا رہا ہوں اور میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکا۔ مسلمانوں کے اس طرح کے سلوک اور اس طرح کے واقعات دیکھ کر غیر مسلم رو پڑتے تھے اور وہ مسلمانوں کے آگے وہ ہتھیار پھینک دیتے تھے اور ان کے ماتحت ہو جاتے تھے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ دشمن ان کی اچھائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، تو اسی ضمن میں یہ بات کہی گئی کہ یہودیوں کا عقیدہ انتہائی غلط ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، یعنی اپنے سے پہلے کافروں کے ساتھ یہ ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو قتل کر ڈالے، یہ کیسے کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، کہاں کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے پکڑ لیا اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو رب اللہ تعالیٰ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے معبود بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور وہ نہیں حکم دیے گئے تھے مگر اس بات کا تاکہ وہ عبادت کریں ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ، اور وہ یعنی پاک ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شرک کا ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب یہ بھی مشرکانہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں اور ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اعتقاد تھا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں نے عزیر رضی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد یہودی جو تھے ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کئی دفعہ زوال آیا، جن میں سے ایک بہت بڑا زوال جو تھا نا وہ بخت نصر کے حملے کا تھا۔ اس شخص نے جب فلسطین پر پیدر پہ حملے کیے تو بالآخر اس نے اس طرح یعنی اس فلسطین کے علاقے کو تہس نہس کر دیا کہ یہاں ہر گھر سے خون بہہ نکلا، اور اس نے
اس وقت کی تمام جو اسلامی کتب تھیں ان کو اکٹھا کیا اور اس کو یعنی تورات کے جتنے بھی نسخے تھے سب کو اس نے اکٹھا کر کے جلا دیا، یعنی اس طرح سے اس نے جلا دیا کہ بالکل تورات کا وجود ہی ختم ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود اس نے بہت سے لوگوں کو قید کر لیا اور ان قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ جو قیدی ان کے ساتھ گئے تھے ان میں سیدنا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ جب چند سالوں کے بعد ان کی اپنے ملک میں واپسی ہوئی، یہ قیدی چھوڑے گئے اور یہ واپس آئے، تو سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنی بستی کی جو یعنی بری حالت تھی اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ ذکر تیسرے پارے میں آتا ہے کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ پھر ان کے اپنے 100 سال تک فوت ہونے کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ آئے تو لوگوں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے ان کے اندر ایک بہت بڑے شرک نے بنیاد پکڑ لی۔ تو عیسائی جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو دیکھیں کہ آج ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ بھی کس قدر خراب ہے کہ ہم لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اوپر پہنچا دیا، نعوذ باللہ، کہ ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے بعض جاہل لوگ کہ جو کام یعنی اللہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے نبی کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا شرک اللہ یہود و نصارہ کو معاف نہیں کرتا تو مسلمانوں کو کیسے معاف کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہ اللہ ان کو قتل کر ڈالے، یعنی اتنی بڑی غصے کی بات ہے اور ایک یعنی بہت ہی سخت لفظ ہیں کہ اللہ ان کو قتل کر ڈالے، انا یؤفکون، یہ کہاں کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ تو جب مسلمان بہک جائیں گے تو کیا ان کو یہ معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں، ان کے بہکنے کی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل ذکر کی کہ صرف سیدنا عزیر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی انہوں نے اپنا اللہ کا شریک نہیں بنایا، بلکہ ان کے علاوہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو بھی پوجا، اور ان کی ایک تو پوجا یعنی یہی تھی کہ جس طرح عام سجدہ کیا جاتا ہے یا ان کے نام کے عبادت کی جاتی ہے، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے خلاف ان لوگوں کے احکامات مانے جنہوں نے اپنی روزی روٹی جاری رکھنے کے لیے چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑی تھوڑی چیزوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے تحائف کی خاطر انہوں نے غلط فتوے دیے، اور مسلمانوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کو انہوں نے غلط کاموں سے نہ روکا کہ اگر ہم نے روکا تو ہماری دوستی اور ہمارا لینا دینا خراب ہو جائے گا، بلکہ دنیا کے فائدے کی خاطر انہوں نے آخرت کے فائدے کو فراموش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ تو اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں تو یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری نماز کو محفوظ رکھنا، قیامت والے دن ہمیں دے دینا، یا رسول اللہ یہ میں نے قرآن مکمل کیا ہے یہ آپ محفوظ رکھیں اور قیامت والے دن مجھے دے دیں۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عبادات کو قبول اللہ نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کر رہے ہیں، حالانکہ جب ہم کر ہی اللہ کے لیے رہے ہیں عبادت تو پھر قبول بھی تو وہی کرے گا نا، جس کے نام کا تحفہ ہو اسی کو دیتے ہیں، کسی دوسرے کو تو نہیں دے کے آتے۔ تو یہ ہمارا طریقہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں تو یہ کہیں کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت قبول فرما اور ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا، یا اس کا اجر اور ثواب ہمارے فلاں کو پہنچا۔ پہلے ہم ایک انسان کو بلاتے ہیں، سارا کچھ اکٹھا کر کے اس کے آگے رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے اتنی دفعہ پڑھی، یہ اتنی دفعہ پڑھی، یہ کچھ پڑھا ہے، پھر وہ آگے نبی علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو جب ایک کام براہ راست ہو رہا ہے تو پھر اتنے حوالوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اس چیز سے ہمیں یہاں منع کر رہے ہیں، فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اور جس چیز کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان تمام قسم کے شرکوں سے مبرہ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شریک کی اور کسی بھی دوسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے سے پہلے یا اللہ کے بعد وہ ہماری عبادات کو قبول کرے اور وہ ان کو آگے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کے دین کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی اپنی زبانوں سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا اگرچہ برا سمجھیں کافر۔ یعنی یہ لوگ دین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے ہی جس طرح کوئی سورج کی دھوپ کو، اس کی روشنی کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہے تو ناممکن ہے۔ اسی طرح اللہ کے دین کو اگر کوئی اپنی زبان سے اور اپنے غلط الفاظ سے مٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ نے ان کو اس بات کو ناممکن بنا دیا ہے کہ دین مٹ جائے گا۔ اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے۔ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ اپنے نور کو، اپنے دین کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر اس کو برا سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے دین کی بالادستی ہوگی۔ یہ تو نہیں کہی گئی یہاں بات کہ پوری دنیا سے باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف دین ہی باقی رہ جائے گا، یہ چیز ناممکن ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مشرکانہ نظام ہے، اسی طرح یہ جو سوشلسٹ ہیں، کمیونزم قائم کرنے والے لوگ ہیں، اس قسم کے جتنے بھی عقیدے اور جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب کے اوپر اسلام کی بالادستی ہوگی، یعنی اسلام کو ہی سچا سمجھا جائے گا اور اسی کو ہی لوگ تسلیم کریں گے۔ یعنی علماء اسلام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس طریقے سے دین کے مسائل کو بیان کریں کہ اسلام کو، دین کو نظریاتی برتری حاصل ہو جائے، اور باقی رہی ان کی جو سیاسی برتری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان اپنے دین پر پکے اور سچے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا کی تھی، اور سینکڑوں سال تک، یعنی کئی صدیاں، یہ مسلمانوں کی جو برتری تھی وہ قائم رہی۔ لیکن جب مسلمانوں کے اخلاق میں زوال آ گیا اور انہوں نے مشرکین کے ساتھ دوستیاں گانٹھ لیں، اور اللہ کی جو رائے تھی اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، ان پر انہوں نے ان حکمرانوں کی آراء کو ترجیح دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کی جو نعمت تھی یہ مسلمانوں سے چھین لی۔ اس طرح سے مسلمان دنیا پر حکومت سے محروم ہو گئے۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پھر دوبارہ مسلمانوں کو بالادستی عطا کریں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین اسلام کو غالب کر دیں تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو برا ہی سمجھے۔ یعنی اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ نور کے مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو ہدایت اور دین حق دے کر۔ تو آپ نے اس دین کو اس طرح سے پھیلایا، اور پھر آپ کے صحابہ نے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک اس طرح سے پہنچایا کہ دین اسلام کو حقیقی بالادستی حاصل ہو گئی۔ اب بھی دیکھیں، اگرچہ مسلمان بہت سے ممالک میں مظلوم ہیں اور ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے یا ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم کافروں کا حال دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ دین کی بالادستی کو قبول یعنی یہ قائل ہیں کہ دین کی بالادستی موجود ہے، اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنی تمام قسم کی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں اور ان کا اس بات پر یقین ہو جائے
یہ اسلام کی بالادستی نہیں ہے تو پھر یہ اسلام کے خلاف کبھی بھی اتنی کوشش نہ کریں۔ ان کی اسلام کے خلاف کوششیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ اسلام کی بالادستی کو یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ اسلام ہی سب سے سچا اور سب سے مضبوط قسم کا مذہب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی آج کل کی جو اسلام کی یا مسلمانوں کی پستی ہے، اسلام کی تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کی جو پست حالت ہے وہ اس بات کی نفی نہیں کرتی کہ اسلام دنیا کے اوپر غالب ہے، بلکہ وہ اس بات کا اقرار ہے کہ اسلام دنیا کے اوپر غالب ہے۔ مسلمان کے عمل کی وجہ سے مسلمان کے اوپر جو پریشانی آئی ہے، اور کافر جو اپنی تمام قسم کی صلاحیتیں اسی بھٹی میں جھونکتا چلا جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ہمارے تمام جو مذاہب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء، احبار یہ حبرن کی جمع ہے، رہبان یہ راہب کی جمع ہے، بہت سے علماء اور بہت سے عبادت گزار ضرور کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں ذہب سونے کو، والفضہ اور چاندی کو، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس کو نہیں خرچ کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس ان کو بشارت دے دو دردناک قسم کے عذاب کی۔ یعنی اس سے پچھلی آیت میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پڑھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے راہب اور یہ ان کے جو عبادت گزار ہیں ان کی خرابی کا ذکر کیا کہ ہمیشہ جب بھی علماء کسی بھی قوم کے بگڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء نے جب دنیا کی دولت کی خاطر غلط فتوے دینے شروع کیے تو ان کے اوپر پستی کا دور آ گیا۔ ایسے ہی جب مسلمانوں کے علماء نے اور ان کے عبادت گزاروں نے انہوں نے روٹی کو قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو قائم رکھنے کے لیے غلط فتوے دینے شروع کیے تو ان کے اوپر بھی زوال کا وقت آیا۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ یہ لوگ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ باطل طریقے سے کھانے کی ایک تو صورت ہے سود، اور دوسری صورت ہے رشوت، اور تیسری صورت یہ ہے کہ تحفے تحائف اور چھوٹے موٹے نفع یا چھوٹی موٹی ضرورت کی خاطر کسی امیر کو راضی رکھنے کے لیے غلط فتویٰ دے دینا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان کسی کی رضا کے لیے مسئلہ غلط کر دے اور مسئلے کو چھپا دے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی وہ نہ خود قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جی بس جو ہم کہیں گے نا وہی تم لوگ مانو گے۔ اس طرح کا ذہن انہوں نے لوگوں کا بنا رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، یعنی ان میں یہی راہب اور عبادت گزار بھی آ جائیں گے کہ یہ اس طریقے سے سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسرا، یہاں سونے چاندی کے اکٹھا کرنے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان جب دولت کے لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے گناہ کر گزرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہاں سونے اور چاندی کے خزانہ بنانے کی جو بات ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یعنی اختلاف تھا۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ ہے کہ جب
کسی بھی مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو پھر وہ خزانہ نہیں رہتا۔ یہاں کنز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یکنیزون، جو کنز بناتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بالکل واضح قسم کی احادیث آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا جب ایک مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر بھی وہ خزانہ ہی رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، خزانہ اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، کسی کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ ادا نہ کیا گیا ہو تو اس وقت وہ خزانہ ہے۔ اور خزانے کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے خزانے کو گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ لیکن ان میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جن کا موقف یہ تھا کہ مال و دولت بالکل ہی جمع نہ کیا جائے، بلکہ صبح کا صبح کھا لیا جائے، شام کا شام کو، اور کل کے لیے یا دوسرے ٹائم کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے کوئی چیز بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ جن میں یعنی بڑے مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کا بھی یہی ذہن تھا کہ مال بالکل ہی جمع نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، جن صحابہ کرام نے اس اپنے موقف کو قائم رکھا اور انہوں نے دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں جمع کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ اپنی جگہ پر بالکل درست تھے۔ لیکن عوام کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ایک شخص اپنے پاس روپیہ پیسہ یا جس طرح ہم سال کا غلہ جمع کر لیتے ہیں یا سونا ہمارے پاس زیورات کی شکل میں پڑا ہوتا ہے، تو جب اس کی زکوٰۃ دی جاتی رہے تو پھر وہ کنز نہیں بنے گا۔ اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی تو پھر وہ کنز ہے اور پھر اس کی سزا اس کو قیامت والے دن ملے گی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ پر، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، بس داغا جائے گا اس کے ساتھ ان کے جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جو تم خزانہ بناتے رہے اپنے نفسوں کے لیے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس چکھو اس چیز کو جو تم خزانہ بناتے رہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی بات کر رہے ہیں کہ جب ان کو داغا جائے گا تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ انسان کا خزانہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں، یعنی گنجا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، اس شکل میں آئے گا اور اس شخص کے ارد گرد وہ بل ڈالے گا۔ پھر وہ کبھی دائیں طرف سے اس کے باچھ کے اوپر یعنی ہونٹوں کے کنارے پہ ڈسے گا، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے۔ وہ شخص گھبرا کر اسے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ انا کنزک انا مالک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہی جس کو تو دنیا میں جمع کر کر کے رکھتا تھا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی احادیث آتی ہیں جن میں ذکر آتا ہے کہ اگر ایک شخص نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی تو قیامت والے دن اس کا وہ سونا اور چاندی سلاخوں کی شکل میں جہنم کی آگ پر دہکا کر اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور اگر کسی نے بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی یا کسی اور جانور کی زکوٰۃ نہیں دی تو ان جانوروں کے تمام چھوٹے بڑے بچے اس میدان میں جو بہت وسیع و عریض ہوگا اس میں اکٹھے کیے جائیں گے اور اس آدمی کو لٹا دیا جائے گا اور سب اس کو اپنے پیروں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے اس کو کاٹیں گے۔ تو یہ اس کا حال اتنی دیر تک کیا جاتا رہے گا جب تک قیامت کا دن قائم رہے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے باقی اعمال کیسے ہیں۔ اگر باقی اعمال کی وجہ سے چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے زیورات اور اپنے اموال اور باقی سب چیزوں کی پوری صحیح زکوٰۃ نکالیں۔ اس معاملے میں جو لوگ ہیلہ سازی کرتے ہیں کہ یعنی زکوٰۃ کی ایک شرط یہ ہے
کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ فرضی طور پر اپنے گھر میں اس کی ملکیت بدلتے رہتے ہیں کہ 10 مہینے ایک کو مالک بنا دیا، 10 مہینے ایک کو. تو اس طرح کی ہیلہ سازیاں، یعنی کبھی خامند نے اپنے پاس رکھ لیا، کبھی بیوی نے کہا کہ یہ میرا ہے، پھر اگلے سال خامند نے لے لیا، پھر اگلے سال بیوی نے لے لیا. تو اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان چالاکیوں کی سمجھ نہ آئے. اللہ تعالیٰ علیم حکیم، اللہ کی تو صفات ہی بہت بلند ہیں. تو اس طرح کی ہیلہ سازیاں دین میں حلت و حرمت کے سلسلے میں کرنا، یا زکوٰۃ کے معاملے میں کرنا، یا کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے میں اس طرح کے ہیلے اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.